بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت دنوں کے بعد آج میں ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں۔ اب میں میگا ایپیسوڈز اپلوڈ کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ آرام سے مزے سے ایپیسوڈ انجوائے کر سکیں۔ تو آپ کا بھی بنتا ہے نا مجھے اچھا رسپانس دینے کا، چینل کو سبسکرائب کرنے کا، ویڈیو کو لائک کرنے کا اور اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو شیئر کرنے کا۔ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ ناولسٹ اریبہ کو بھی فالو کر لے، وہاں پہ بہت زبردست ریلز اپلوڈ کرتی ہوں میں، اور وہاں پہ تو منزل عشق کی ناول کا گیو اوے بھی ہونے جا رہا ہے، تو جائیں جلدی سے فالو کر لیں۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف، اور اسے کہہ دینا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس لڑکی کو بھول جائے۔ اچھا امی میں جاتی ہوں، آپ آرام کریں۔ نویرا امی کے پاس جا کر بیٹھو جلدی سے، میں شہمیر کو کھانا دے کر آتی ہوں اس کے کمرے میں۔ یہ کہہ کر عائزہ کچن میں گئی اور شہمیر کی پسند کا کھانا اس کے کمرے میں لے گئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے کھانا ٹیبل پر رکھا اور شہمیر کو یہاں وہاں ڈھونڈنے لگی۔ شہمیر، شہمیر کہاں ہو تم؟ اس نے واش روم میں بھی دیکھا مگر شہمیر کہیں بھی نہیں تھا۔ کہاں چلا گیا ہے یہ لڑکا؟ اس نے کھانا اٹھایا اور بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ کیا ہوا؟ نویرا بولی۔ کمرے میں نہیں ہے شہمیر، نہ جانے کہاں گیا ہوگا وہ۔ امی کو مت بتانا ورنہ وہ مزید پریشان ہوں گی، اور تم جلدی سے جاؤ باہر سب سے پوچھو، کیا کسی کو معلوم ہے وہ کہاں گیا ہے؟ نویرا بھاگتی ہوئی گئی اور سب سے شہمیر کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ گیا ہے۔ نویرا نے فوراً آ کر عائزہ کو بتایا۔ بس کچھ غلط نہ کرے وہ اب کی بار، ورنہ بہت تماشا ہو جائے گا، عائزہ پریشان لہجے میں بولی۔ میں کہتی ہوں گارڈ سے کہہ کر کسی کو شہمیر صاحب کے پیچھے بھیجے۔ نویرا یہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ کیا کروں کیا کروں؟ یہ مجھے چین کیوں نہیں آ رہا؟ ملنا چاہیے یا نہیں؟ یا اللہ میری مدد کر۔ اگر میرال کو معلوم ہو گیا تو کہیں وہ غصہ نہ ہو جائے، دوستی نہ ختم کر دے۔ ساشا یہاں وہاں چکر لگانے لگی۔ مگر میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے مل کر۔ اسے کہوں گی کہ ہماری ملاقات کے بارے میں وہ کسی سے بھی ذکر نہ کرے۔ بہت ہی سوچ بچار کے بعد اس نے موبائل پکڑا اور میسج ٹائپ کیا۔ میسج ٹائپ کرنے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک سوچتی رہی مگر آخر اس نے وہ میسج سینڈ کر ہی دیا۔ کیا میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ ساشا موبائل بیڈ پر پھینک کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ذریعار خان جب سو کر اٹھا تو سب سے پہلے اس نے ساشا کا میسج ریڈ کیا اور مسکرانے لگا۔ میں جانتا تھا تم ضرور مان جاؤ گی، ذریعار نے دل ہی دل میں کہا۔ آج تو مجھے اچھا سا تیار ہو کر جانا ہوگا ساشا سے ملنے، آخر آج میں اسے پرپوز کروں گا۔ ذریعار اٹھا اور ناشتہ کرنے کے لیے نیچے چلا گیا۔ تم لوگ چلے جانا، میں آ جاؤں گی، مجھے مارکیٹ جانا ہے کچھ کتابیں لینے کے لیے، ساشا نے میرال کو میسج کیا۔ چلو ذریعار بس کرو، اب کتنا کھاؤ گے؟ میرال منال سے ملنے کے لیے بے تاب تھی۔ یہ پکڑو گاڑی کی چابی اور جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں بس 2 منٹ میں آیا، مجھے سکون سے کھانے دو، میرے سر پر مت کھڑی ہو۔ میرال نے چابی اٹھائی اور بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ میرال نے گاڑی میں بیٹھ کر ساشا کا میسج پڑھا۔ یہ ساشا بنا فضول میں ذلیل ہو کر رکشہ میں آئے گی، ابھی تک نہیں آیا یہ ذریعار، اف اللہ،
میں کیا کروں اس کا؟ میرال نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے زریار کو کال کی۔ زریار کا موبائل ٹیبل پر ہی پڑا ہوا تھا۔ ایک تو یہ لڑکی مجھے سکون نہیں لینے دیتی۔ کس کی کال ہے؟ پاس بیٹھی نیتا بولی۔ ایک ہی تو ہے میری جان کو عذاب، مس میرال خان۔ زریار نے چائے کا آخری سپ لیتے ہوئے کہا۔ چلے جاؤ زریار، ورنہ اندر آ کر اس نے تمہیں اپنے بیگ سے مارنا شروع کر دینا ہے، ندا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، جا رہا ہوں۔ دونوں قہقہ لگا کر ہنسنے لگے۔ صبر نہیں کر سکتی کیا، چڑیل کہیں کی، زریار نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ 2 منٹ کا بولا تھا تم نے، اور دیکھو ذرا، پورے 20 منٹ کے بعد آ رہے ہو۔ میرال نے اپنے موبائل پر سے زریار کو ٹائم دکھاتے ہوئے کہا۔ ہٹاؤ میرے سامنے سے یہ اپنا موبائل۔ میرال پہلے ہی غصے میں تھی۔ زریار اسے ایسی حرکتیں کر کے مزید غصہ دلا رہا تھا۔ میرال نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ میرال بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی خاموش، اور وہ بھی مس میرال خان۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، زریار ہنستا ہوا بولا۔ اگر میں نے کچھ بولا نا تو تمہاری بولتی بند ہو جائے گی، یاد رکھنا، میرال سرد لہجے میں بولی۔ اوہ اچھا جی، بولو بولو، میں سننا چاہتا ہوں۔ میں بھی تو سنوں، کیا ہے ایسا جس سے میری بولتی بند ہو جائے گی؟ مجھے تمہارے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنی، اس لیے بہتر یہی ہے چپ رہو۔ نہیں نہیں، بتاؤ کیا بات ہے جو آپ اپنے دل میں دبائے بیٹھی ہیں، اسے باہر نکال پھینکو نا مس میرال۔ ساشا کے ساتھ جو تمہارا چکر چل رہا ہے نا، مجھے سب معلوم ہے، میرال بولی۔ زریار یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ یہ لڑکی پاگل پاگل تو نہیں ہو گئی کہیں؟ تم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب پتا ہے مجھے، زیادہ انجان مت بنو تم، اور تمہیں کیا لگتا ہے تم یا وہ مجھے نہیں بتاؤ گے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اور ایسا کچھ مت سوچو۔ کچھ کھاؤ گی کیا؟ زریار بات کو گھما رہا تھا۔ پہلے تو تم نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کچھ کھاؤ گی کیا، پھر آج ابھی 1 سیکنڈ پہلے ہی تمہیں کیوں یاد آیا مجھے کچھ کھلانا؟ ہو گئی نا تمہاری بولتی بند؟ تمہیں کیا لگا تم مجھے کچھ کھلاؤ گے اور میں چپ رہوں گی اور اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی؟ ہاں، میرال نے سرد لہجے میں کہا۔ تم مجھے ٹارچر کر رہی ہو کیا؟ زریار بولا۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے میرے بھائی، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا کیا، میرال نے قہقہ لگا کر ہنستے ہوئے کہا۔ چڑیل، منحوس، زریار دل ہی دل میں میرال کو نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ جلدی سے اترو اور مجھے 2 گھنٹے سے پہلے کال مت کرنا، میں کہیں ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ جانتی ہوں میں تمہارے ضروری کام، میرال نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے تم چڑیل ہو، اور چڑیل سب کچھ جانتی ہے، زریار بڑبڑایا اور گاڑی ٹرن کر کے سیدھا گھر کی طرف نکل گیا۔ میں بتا بھی نہیں سکتی تمہیں کہ میں کتنا خوش ہوں تمہیں ہمارے درمیان دیکھ کر۔ اور امن آنٹی کی طبیعت اب ٹھیک ہے نا؟ میرال بولی۔ ہاں، منال کو دیکھتے ہی امی ابو دونوں کھل اٹھے تھے، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی بی جان بھی ہسپتال سے گھر آ گئی ہیں، امن نے کہا۔
اب منال کو کہیں پر بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے یہاں پر ہی رکھنا ہے۔ منال، کون تھا وہ لڑکا؟ بتاؤ مجھے، میں اس کا سر پھاڑ دوں گی۔ امن، کمرے کا دروازہ بند کرو، منال دھیمے لہجے میں بولی۔ امن نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ کیا ہوا؟ میرال بولی۔ وہ لڑکا مجھے اغوا کر کے ضرور لے گیا تھا، مگر اس نے مجھے ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے مجھے چھوا تک نہیں۔ میں اس کی قید میں ضرور تھی، مگر مجھے ذرا سا بھی کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ مجھے بس آپ سب کی ٹینشن تھی کہ سب پریشان ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں۔ لوگ نہ جانے کیسی کیسی باتیں بنا رہے ہوں گے مجھے لے کر، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں بالکل بھی یہ خوف نہیں تھا کہ وہ مجھے نقصان پہنچائے گا یا جو کچھ بھی۔ منال دھیمے لہجے میں بولی۔ کون ہے وہ لڑکا آخر؟ کیا ہم نے کبھی اسے پہلے دیکھا ہے؟ امن نے کہا۔ وہ تمہیں کیسے جانتا تھا؟ کیا کبھی وہ کالج کے باہر نہیں آیا؟ یار، کبھی تو ہم نے اسے دیکھا ہی ہوگا نا۔ اور سب سے حیرت کی بات، وہ تمہیں جانتا کیسے تھا؟ بس یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ میرال نے امن اور منال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بات پر تو میں حیران ہوں۔ میں نے اس سے کئی بار پوچھا، مگر اس نے مجھے نہیں بتایا۔ جب میں اس کی امی سے ملی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی امی کو بس یہی کہتا تھا کہ میں اسے لے آؤں گا، میں اسے لے آؤں گا۔ اس کی امی کہتی ہیں کہ میں سمجھتی تھی کہ بس ویسے ہی بولتا رہتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا میرا بیٹا۔ اس کے گھر سب جانتے تھے منال کو، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ کون ہے منال، کہاں رہتی ہے منال۔ میں نے اپنے پیچھے بلیک کلر کی کار کو ضرور آتے دیکھا تھا کئی بار، اور مجھے شک بھی ہوا کہ جیسے کوئی میرا پیچھا کرتا ہے، مگر میں نے کبھی اتنا دھیان ہی نہیں دیا۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ دکھنے میں کیسا ہے؟ امن بولی۔ بڑی بڑی مونچھیں، نشیلی آنکھیں، بڑے بڑے بال، اس کی جسامت بالکل زریار جیسی تھی میرال۔ وہ جو تمہارا کزن ہے، ہر وقت اس کے ہاتھ میں سگریٹ ہوتا تھا، خود کو ہر وقت ہیرو کی طرح تیار شیار رکھتا تھا۔ منال یہ سب بتاتے بتاتے اس کی شخصیت میں کھو گئی تھی۔ واہ منال، ویسے تمہیں ایسا ہی لڑکا پسند ہے نا؟ میرال بولی۔ منال، منال، کہاں کھو گئی ہو؟ میرال نے اسے ہلایا۔ ہاں ہاں، ساشا نہیں آئی کیا؟ منال بولی۔ نہیں، وہ نہیں آئی۔ تم بتاؤ، کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ میرال نے کہا۔ نہیں نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ میرال، تمہارا فون بج رہا ہے کب سے؟ امن کی امی میرال کا موبائل کمرے میں لے کر آئیں۔ اوہ سوری آنٹی، میں ٹی وی لاؤنج میں ہی بھول گئی تھی اپنا موبائل۔ ابو کی کال ہے، 1 منٹ ذرا۔ میرال نے کال اٹینڈ کی تو اس کے ابو نے کہا کہ جلدی سے اپنی دوست کے ڈاکومنٹس بھیجو، زریار کو آفس میں دے کر میں نے سبمٹ کروانے ہیں، آج لاسٹ ڈیٹ ہے۔ جی ابو جی، میں امن کی طرف ہی ہوں، میں ابھی بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کر میرال نے کال بند کر دی۔ امن، جلدی سے اپنے ڈاکومنٹس کی فائل مجھے دو، ابو مانگ رہے ہیں، آج لاسٹ ڈیٹ ہے ورنہ ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بس 5 منٹ دو مجھے، میں لے کر آئی۔ تم لوگ آرمی میں ہی جاؤ گے پھر؟ منال بولی۔ ہاں یار،
تم جانتی تو ہو امن اور میرا شروع سے یہی تھا کہ ہم آرمی ڈاکٹرز کی فیلڈ میں جائیں، میرال نے کہا۔ اور ساشا؟ منال نے کہا۔ ساشا کا انٹرسٹ انگلش میں تھا، وہ BS میں لے رہی ہے ایڈمیشن، اور تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے جو پیپرز نہیں دیے ان کا ایڈمیشن بھیجو اور پیپر دو، ٹھیک ہے؟ اور پھر رزلٹ آتے ہی تم بھی کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لو، میرال نے کہا۔ ہاں یار، ایسا ہی کروں گی، منال نے جواب دیا۔ منال بہت بجھی سی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اسے ابھی بھی شاہ میر سے محبت ہو گئی تھی۔ بہت خاموش رہنے لگی تھی اب وہ۔ یہ لو ڈاکومنٹس، امن نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ میں زریار کو کال کرتی ہوں، وہ مجھے بھی لے جائے گا اور یہ ڈاکومنٹس ابو کو آفس دے آئے گا، میرال نے موبائل پکڑتے ہوئے کہا۔ یار میرال، ابھی تو تم آئی ہو، اتنی جلدی تمہیں جانے کی بھی پڑ گئی؟ ابھی مت جاؤ پلیز، میں کچھ اچھا سا کھانے کے لیے بناتی ہوں۔ ہاں امن صحیح کہہ رہی ہے، ابھی رک جاؤ کچھ دیر، ہو سکتا ہے ساشا بھی آ جائے۔ اچھا مگر میں زریار کو تو کال کر دوں نا، وہ یہ ڈاکومنٹس ابو کو دے آئے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، کر دو کال اسے۔ زریار لش پش ہو کر شیشے کے سامنے اپنے بال بنا رہا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ لگتا ہے ساشا کی کال ہے، لوکیشن کا پوچھتی ہوگی ضرور۔ یہ کہتا ہوا زریار موبائل پکڑنے کے لیے بیڈ کے پاس گیا تو دیکھا میرال کی کال تھی۔ اف اللہ، اب یہ کیوں مجھے کال کر رہی ہے؟ اس چڑیل کی کمی تھی، یہ نہیں مجھے سکون سے جینے دے گی۔ میں نہیں اٹھا رہا اس کی کال۔ یہ کہہ کر زریار دوبارہ شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرال دوبارہ کال کرنے لگی۔ میں نے اسے بولا بھی تھا کہ 2 گھنٹے سے پہلے مجھے کال مت کرنا، اور ابھی 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے زریار نے کال اٹینڈ کی۔ کیا مسئلہ ہے اب تمہیں مس میرال؟ کیوں میری جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہو؟ زریار سرد لہجے میں بولا۔ چپ رہو، سمجھ آئی؟ جلدی سے یہاں آؤ اور امن کی فائل ابو کو آفس میں دے کر آؤ، ابو کی کال آئی ہے۔ کیا؟ مگر میں تو آج کہیں جا رہا ہوں، میں نہیں آ سکتا، زریار نے جواب دیا۔ تم آ رہے ہو یا میں ابو سے کال کر کے کہہ دوں کہ تم نہیں جا رہے آفس فائل دینے کے لیے انہیں؟ یار کیا مصیبت ہے یہ؟ زریار نے کال بند کی اور بھاگتا ہوا نیچے چلا گیا۔ کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو اتنا تیار شیار ہو کر؟ ندا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جا رہا تھا کہیں، مگر وہ عذاب مجھے کہیں نہیں جانے دے گا، زریار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا، اب کیا کہا اس نے تمہیں؟ ندا بولی۔ بول رہی ہے میری دوست کے گھر آؤ اور وہاں سے فائل لے کر آفس میں دے کر آؤ۔ یہ بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ پہلے تم بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اچھا لگ رہا ہوں نا؟ شرٹ کیسی لگ رہی ہے؟ بہت اچھے لگ رہے ہو، اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں کہاں جا رہے ہو؟ لڑکی کو امپریس کرنے جا رہا ہوں، مگر یہ بات تم اپنے تک ہی رکھنا صرف، ٹھیک ہے؟ اگر میری اچھی بہن ہو تو کسی سے بھی یہ بات مت کرنا، خاص کر اس عذاب سے، زریار نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کون ہے وہ لڑکی یہ تو بتاؤ، پہلے وہ امپریس تو ہو جائے پھر آ کر بتاؤں گا، ابھی میں لیٹ ہو رہا ہوں، دعا کرنا، اوکے؟ زریار بھاگتا ہوا چلا گیا۔ اف، یہ لڑکا بھی نا۔
اب اگر اس نے مجھے تیار دیکھ لیا تو پھر سے اس چڑیل کو مجھ پر شک ہوگا۔ کیا کروں کیا کروں؟ زریار ابھی میرال کو کال کرنے ہی لگا تھا کہ ساشا کا میسج آ گیا کہ میں گھر سے نکل گئی ہوں، جہاں بھی ملنا ہے جلدی سے ایڈریس بھیج دو۔ شٹ یار، ساشا بھی گھر سے نکل گئی، اب میں کیا کروں؟ زریار نے ساشا کو لوکیشن سینڈ کی اور میسج کیا کہ تم وہاں پہنچو، میں بھی بس آ رہا ہوں۔ فل اسپیڈ میں زریار امن منال کے گھر کے پاس پہنچا اور میرال کو کال کی کہ جلدی سے ڈاکومنٹس کسی کے ہاتھ باہر بھجوا دو۔ کسی کے ہاتھ کیوں بھجوا دوں؟ میں خود باہر آتی ہوں تمہیں ڈاکومنٹس پکڑانے۔ زریار نے کال بند کر دی۔ اللہ پوچھے گا اس منحوس کو، زریار کا خون جل رہا تھا۔ میرال باہر آئی اور یہاں وہاں دیکھتے ہوئے زریار کی گاڑی کے پاس گئی۔ شیشے پر نوک کیا۔ کھولو زریار۔ زریار نے غصے والے ایکسپریشن دیتے ہوئے گاڑی کا شیشہ کھولا اور فائل لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ واہ بھئی واہ، اتنا لش پش ہو کر کہاں جا رہا ہے میرا بھائی؟ میرال نے زریار کو گھورتے ہوئے کہا۔ میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے دو مجھے یہ فائل، لیٹ ہو رہا ہوں میں۔ زریار سخت لہجے میں بولا۔ پہلے بتاؤ تو صحیح، کس سے ملنے جا رہے ہو؟ میرال مجھے پہلے ہی بہت غصہ ہے تم پر، مزید غصہ مت دلاؤ مجھے، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ اچھا منحوس، یہ لو فائل اور جلدی سے ابو کو دے کر آؤ۔ زریار نے غصے سے فائل پکڑی اور آفس کی طرف نکل گیا۔ پہلی بار ڈیٹ پر جانے لگا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی ذلالت ہوگی، پتہ ہوتا تو کبھی نہ جاتا۔ زریار کا رونے والا منہ ہو گیا تھا۔ ضرور یہ ساشا سے ہی ملنے جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو دونوں کے بیچ چل رہا ہے، اسی لیے تو ساشا اب تک آئی نہیں یہاں، اور اس نے ہمارے ساتھ آنے سے بھی اسی لیے منع کیا تھا کیونکہ ان دونوں کو کہیں باہر ملنا ہوگا۔ تم نہیں بچتے زریار اب مجھ سے۔ میرال بڑبڑاتی ہوئی گھر کے اندر چلی گئی۔ ابھی زریار آفس بھی نہیں پہنچا تھا کہ ساشا کی کال آ گئی۔ ساشا کی کال دیکھ کر زریار کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر میں لیٹ ہو گیا نا تو یہ مجھے نہیں بخشے گی جتنی یہ لڑاکی ہے۔ ڈرتے ڈرتے زریار نے کال اٹینڈ کی۔ ہاں ساشا، بولو۔ میں وہاں پر پہنچ گئی ہوں، مگر تم کہیں دکھائی نہیں دے رہے مجھے۔ میں وہاں ہوں گا تو دکھائی دوں گا نا، زریار نے دل ہی دل میں کہا۔ ہیلو، آواز نہیں آ رہی کیا؟ کہاں ہو تم؟ ہیلو ہیلو، میں بس آ رہا ہوں، یہ کہہ کر زریار نے کال بند کر دی۔ اوف، آج تو بہت تھک گئے۔ سائمہ نے کھانا کچن میں رکھا اور باہر صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں زبیر کو کمرے میں چھوڑ کر آتا ہوں، پھر دونوں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ رضا یہ کہہ کر زبیر کو کمرے میں لے گیا۔ لگتا ہے آپ کی ماما سو گئی ہیں، شور نہ کرنا بالکل بھی، آرام سے سو جاؤ، ٹھیک ہے؟ میں ابھی آتا ہوں۔ رضا نے زبیر کو بیڈ پر لیٹا دیا اور خاموشی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور سائمہ کے پاس چلا گیا۔ سب سو گئے ہیں، اب ہم سکون سے کھانا کھاتے ہیں، رضا نے سائمہ کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ جاؤ نا، لے کر آؤ کچن سے کھانا، سائمہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ اچھا لے آتا ہوں، پہلے یہاں تو دیکھو میری طرف، رضا نے سائمہ کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا۔ نہ کرو رضا، کوئی آ جائے گا۔ کوئی بھی نہیں آئے گا آج۔
یہاں صرف تم اور میں ہیں میری جان۔ رضا نے سائمہ کو اپنی باہوں میں دبوچتے ہوئے کہا۔ کمرے میں چلتے ہیں، وہاں ہی بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ تم چلو، میں لے کر آتا ہوں کھانا۔ سائمہ اپنی ہائی ہیلز ہاتھ میں پکڑے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے اپنا دوپٹہ بیڈ پر پھینکا، بالوں میں جوڑا کیا اور رضا کے کمرے میں آنے سے پہلے اپنی لپسٹک کو مزید ڈارک کر لیا۔ کھانا ابھی گرم ہی ہے، آؤ جلدی سے کھا لیں۔ رضا نے کھانا بیڈ پر رکھا اور کمرے کو لاک کر لیا۔ بیڈ پر کیوں رکھا ہے کھانا؟ ٹیبل پر رکھو نا، سائمہ بولی۔ نہیں یار، یہاں پر آرام سے بیٹھ کر کھاتے ہیں، آ جاؤ جلدی سے۔ سائمہ رضا کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ دونوں نے کھانا شروع کیا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، رضا سائمہ کو نشیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ دھیان سے پہلے کھانا کھا لو، بعد میں تعریف کرنا، سائمہ ہنستے ہوئے بولی۔ اپنے ہاتھ سے کھلاؤ نا مجھے۔ اچھا جی، کھلا دیتی ہوں، یہ لو۔ سائمہ نے جب اس کے منہ میں نوالا ڈالا تو رضا نے سائمہ کی انگلی پر کاٹ لیا۔ رضا، دس از ناٹ فیئر، اتنی زور سے کاٹا تم نے، سائمہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دکھاؤ ذرا مجھے۔ سائمہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ اوہ سوری جان، رضا نے سائمہ کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ اس کا بدلہ میں ضرور لوں گی تم سے۔ اچانک گیٹ پر بیل بجی۔ یہ کون آ گیا ہے اس وقت؟ سائمہ نے حیرانگی سے کہا۔ میں دیکھ کر آتا ہوں۔ رضا رکو، میں بھی آتی ہوں تمہارے ساتھ۔ نہیں، تم یہاں ہی رکو، میں دیکھتا ہوں۔ نہ جانے کون ہے جو بیل پر بیل بجائے جا رہا ہے، صبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ رضا بولتا ہوا گیا اور جب دروازہ کھولا تو حماد غصے میں بھرا کھڑا تھا۔ کہاں ہے سائمہ؟ حماد نے رضا کو دھکا دیا اور اندر چلا گیا۔ باہر آؤ سائمہ۔ حماد، یہ اس وقت یہاں کیوں آ گیا؟ سائمہ ڈر گئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ کہیں اسے کچھ معلوم تو نہیں ہو گیا؟ یہ کیوں آیا ہے یہاں؟ حماد، یہ کیا طریقہ ہے رات کے اس وقت ایسے آنے کا؟ رضا بولا۔ تم اپنی بکواس بند کرو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ تمہارے کیا تعلقات ہیں، مگر اب اچھے سے جان گیا ہوں میں۔ حماد نے رضا کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو حماد؟ صبا بھاگتی ہوئی کمرے سے آئی۔ چھوڑو حماد رضا کو، کیا بات ہوئی ہے، ایسے کیوں چیخ رہے ہو تم؟ اتنے میں سائمہ کی امی بھی کمرے سے نکل کر آ گئی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم سب نے؟ حماد بیٹا، تم؟ وہ حماد کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی رات کو تم یہاں کیسے؟ آپ سب تو بہت معصوم ہیں، آپ کے سامنے ہی آپ کی بیٹی اس کمینے انسان کے ساتھ باہر جاتی رہی ہے نا؟ اس کو یہاں آئے اتنے دن ہو گئے ہیں اور اتنے دنوں میں نہ جانے یہ اس کے ساتھ کتنی بار باہر گئی ہوگی اور نہ جانے کیا کیا ہوا ہوگا ان دونوں کے درمیان۔ حماد، بس کرو، کیا بکواس کر رہے ہو یہ تم؟ ہوش میں تو ہو؟ صبا بولی۔ یہ دیکھیں کیسے باہر ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر یہ لوگ فوٹوز لے رہے تھے، جیسے یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔
وہ تو میرا دوست بھی وہاں پر ہی تھا جو اس نے مجھے یہ فوٹوز بنا کر سینڈ کی، ورنہ میں تو ان سب چیزوں سے بے خبر رہتا۔ صبا وہ فوٹوز دیکھ کر ہکی بکی رہ گئی۔ صبا یہ بکواس کر رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، تمہیں اس پر یقین ہے یا مجھ پر؟ صبا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا؟ ان فوٹوز میں سائمہ اور رضا ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اور دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا۔ رضا، کیا ہے یہ سب؟ صبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آپ کی بیٹی کیوں نہیں نکل کر آ رہی باہر؟ اگر 1 منٹ سے پہلے باہر نہ آئی تو میں خود اسے باہر لے آؤں گا۔ اسے کہیں کہ چپ چاپ باہر آ جائے کمرے سے۔ حماد بیٹا بیٹھ جاؤ۔ صبا پانی لے کر آؤ حماد کے لیے۔ صبا روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رضا بھی صبا کے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔ بیٹھو تم، میں لے کر آتی ہوں پانی۔ سائمہ کی امی کچن سے پانی لے کر آئیں اور حماد کو دیا۔ میں اس کمینے انسان کے گھر کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں گا۔ سائمہ باہر آؤ، اس کی امی چیخی۔ سائمہ روب سے باہر آئی۔ کیوں چیخ رہے ہو تم حماد؟ سائمہ نے روب سے کہا۔ کیسی عورت ہو تم جو ابھی بھی اتنے روب سے میرا سامنا کر رہی ہو، اور میں تو صرف چیخ رہا ہوں، اور تم جو کر چکی ہو اور جو کر رہی ہو اس کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اپنے ساتھ گھر لے کر جاؤں گا یا تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا؟ میں نے تمہیں یہاں اس لیے نہیں آنے دیا تھا کہ تم میری عزت کا اس طرح سے جنازہ نکالو۔ مجھے تو تم سے گھن آ رہی ہے۔ تم کیسی عورت ہو؟ تمہارے پیٹ میں میرا بچہ پل رہا ہے اور تم یہ گھٹیا کام کرتی پھر رہی ہو۔ تمہیں خدا کا کوئی خوف نہیں کیا؟ حماد بس کرو، بس کرو، یہ تہمت لگانا بند کرو مجھ پر۔ میں تمہاری بیوی ہوں اور میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں صرف اس کے ساتھ کھانے پر گئی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ سائمہ بولی۔ تو اب تم ایسا کرو، اسی کے ساتھ رہو جس کے ساتھ کھانے پر گئی تھی، جس کے گھر میں رہ رہی ہو۔ اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رکھیں اپنی بیٹی کو سنبھال کر اپنے پاس پھوپھو۔ مجھے اب اس عورت کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حماد وہاں سے چلا گیا۔ حماد، حماد! دونوں ماں بیٹی چیختی رہی مگر حماد نے ایک نہ سنی اور وہاں سے چلا گیا۔ اب خوش ہو نا تم اپنا گھر برباد کر کے؟ سائمہ کی امی نے اسے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اب کیسے جاؤں گی میں اس گھر میں؟ نہ مجھے میری ماں رکھے گی اور نہ تو کوئی اور۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ سائمہ کا ناٹک پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ بلاؤ اس رضا کو، پوچھوں میں اسے۔ منع کرتی تھی نا کہ مت جاؤ اس کے ساتھ۔ چلی جاؤ اپنے گھر، مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ میں سب کچھ جانتی تھی، تم دونوں کے درمیان جو کچھ چل رہا تھا، اسی لیے تمہیں روکتی تھی، اسی لیے تمہیں کہتی تھی کہ مت جاؤ، مگر تم ایک نمبر کی ڈھیٹ اور بے شرم لڑکی ہو۔ سائمہ کی امی چیخی۔ سائمہ منہ بناتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اصل میں سائمہ چاہتی ہی یہی تھی کہ حماد اسے چھوڑ دے اور وہ رضا کے ساتھ شادی کر لے۔ تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔